بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ تو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے میرے بھائیو۔ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو آپ جو گمان رکھتے ہیں نا وہ ہوتا نہیں ہے۔ یعنی جس پہ کسی نے ظلم کیا وہ دنیا سے چلا گیا، تو جیسے ہی وہ جاتا ہے نا میرے بھائیو نا، اس کے لیے جنت میں سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ جو مسلمان ہیں نا، جو اللہ کی راہ میں چلے جاتے ہیں، یا جو لوگ ظلم کرتے ہیں، یا جس طرح آج کل یہ ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں لگتا ہے یہ کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور ان کی زندگی میرے بھائی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ان پہ ٹھیک ہے، یہ وقتی طور پہ جو ہوتا ہے نا، لیکن جیسے ہی ان کی آنکھیں بند نا، اللہ پتہ ہی کون سا منظر ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے میرے بھائی۔ لیکن ہاں جو ظلم کرتے نا، ان کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے ان کی آنکھیں بند نا، یہ گئے میرے بھائی، یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، یا جن پہ لوگ ظلم کرتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے میرے بھائی، بڑا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے فرعون بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن بس اس سانس کی دیری ہوتی ہے۔ یہ سانس جیسے ہی گیا نا، جیسا مولانا طارق جمیل سے بتا رہے تھے، یہ جو ظلم کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا، بس ان کی سانس کی دیری ہے، بس جیسے سانس گیا نا، اللہ بس ساری زندگی یہ تباہ و برباد ہو گئے میرے بھائی۔ آج ہم سوچتے نہیں ہیں، آج جس طرح میں نے کہا کہ ڈاکٹر حضرات لوٹ رہے لوگوں کو، ان کے پاس تو یہ پیشہ تھا، ان کو اللہ نے ایک موقع دیا کہ خدمت خلق کرے، لیکن نہ وہ اپنے گھروں کو بھرتے۔ اسی طرح وکیل ہو گیا، اسی طرح ہر بندہ جس کے پاس اللہ نے موقع دیا کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے، لیکن نہیں، وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اب کسی کے پاس پیسے ہوں گے نہیں ہوں گے، اب جو ڈاکٹر 2000 روپے صرف چیک اپ کے لیتے ہیں، تو اسے نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے اس ماں نے یہ 2000 روپے کہاں سے لائے ہوں گے، لیکن اسے اتنے 2000 کی پڑی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہو کر بھی ناکام ہو جاتے ہیں، اور کچھ ڈاکٹر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کام ہی خدمت خلق ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی حاصل کرتے ہیں، اور اس پیشے سے ایسا کام لیتے نا کہ ان کے جنت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں بدقسمت، جو تھوڑی سی دنیا کے لیے، تھوڑے سی دھوکہ، یہ دنیا دھوکہ ہے، تھوڑے سے دھوکے کے لیے اندھیرے میں رہتے ہیں، اور جو جمع کی ہوتی ہے دولت، جو 2000 لوگوں سے لے کے نا، ویسے کی ویسے رہ جاتی ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہو کر اسے کچھ نصیب نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کی تقسیم ہے بھائی۔ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے غنی انسان بڑا پسند ہے۔ جب اللہ کہہ رہا تو ہم کیوں اس پہ؟ میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے جو دیا اس پہ لٹا دو۔ تو ایک دوست، 2-3 دوست نے میرے کو کہتے ہیں، یہ تو کہہ رہا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو میرے بھائی، اس کو ہم نے مشکل بنایا ہوا، اصل میں ہم نے جنت کو بھول چکے ہیں۔ اس کے پیچھے جنت ہے، اور سب سے بڑی بات، اس کے پیچھے اللہ کی راضی، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو غنی ہے نا، یہ میرا دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میرے بھائیو، آنکھیں بند کر کے لٹاؤ۔ جب کسی کے پاس دولت ہوئے، اللہ نے اسے دی ہو، تو بڑا بدقسمتوں کو جن لٹا رہے۔ یا کوئی ڈاکٹر ہے، اللہ نے اسے موقع دیا، ڈاکٹر بن گیا۔ ڈاکٹر آسان تو نہیں بنتے۔ جب تجھے اللہ نے یہ موقع دے دیا تو کر خدمت لوگوں کی، خدا کے بندے جنت خرید۔ لیکن نہ میرے بھائیو، دنیا کو خرید رہے، دنیا کو خریدنے کے چکر میں آنکھیں بند، سب ڈاکٹری گئی، سب ہو گیا۔ اس پیشے کو تو عظیم پیشہ بنا سکتے اگر لوگوں کی خدمت کرے، پیسے بھی کما، حلال کے پیسے لے، تجھے سکون ملے گا، اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دے گا نا، تو 100 روپے لے گا، خدا کی قسم کروڑوں بن جائیں گے۔ لیکن لوگوں سے 2,000 روپے لے کے نا، تجھے سکون نہیں ملے گا، کیونکہ میرے بھائیو، نہ جانے یہ 2000 ان کے لیے 2 ارب روپے ہوتے کس طرح لے کے آتے ہیں۔ کتنے ہی مسکین لوگ ہیں پاکستان میں میرے بھائیو، جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں، ان سے تو آپ 10,000 لے رہے ہیں، لیکن جو غریب لوگ ہیں اس سے تو کم از کم فری کر دیا کریں۔ کاش یہ لوگ کرتے۔ تو میرے بھائی، لوگوں کے پاس موقع ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس پیسے سب کچھ ہو کر بھی نا، زندگی ایسے گزارتی ہیں
گزارتے فضول، اور کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہو کرنا، ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ بتا اب تیری رضا کیا ہے۔ تو زندگی تو ایسی گزار کہ جب تو اللہ کے پاس جاوے تو اللہ تجھ سے پوچھے کہ بتا اب تیری کیا رضا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم ایسے ہی گندگی کے پیچھے پڑے ہوئے، گندگی کے پیچھے بھاگیں گے تو گند ہی آئے گا، جب جنت کے پیچھے جائیں گے تو جنت کی ہوائیں خوشبوئیں میرے بھائیو۔ مولانا طارق جمیل صاحب جنت کے بارے میں بتاتے ہیں نا، کوئی وقت ہوا کرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے، ہم مولانا طارق جمیل صاحب کی کیسٹیں ایک ختم ہوئی، دوسری ختم ہوئی، تیسری، 3 گھنٹے کی کیسٹیں ہوتی تھی، ہم سنتے تھے اور ہمیں مزہ آتا تھا جنت کے بارے میں، حوروں کے بارے میں، نہ جانے کون کون سے ایسی خوبصورت چیزوں کے بارے میں وہ بتاتا تھا ہمیں، ہمیں جنت کا شوق دلاتا تھا۔ وہی ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، جو چیز میموری بن جاتی ہے نا وہ نکلتی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا شوق دلا رہے، ہم ویسے ہی گندگی کے پیچھے بھاگ رہے، تو ہم کیوں اس دنیا سے محبت کریں میرے بھائی؟ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنی ہمارے سامنے آئے اور چلے گئے، جو کہتے تھے کہ میں ہوں یہ ہوں، میں ہوں میں ہوں، وہ میں ختم ہو کے سارے چلے گئے۔ تو میرے بھائی، ہم سب ایک دن زمین کے نیچے ہوں گے، کوئی بھی نہیں پوچھے گا، بس ایک اندھیرے میں ہم پڑے ہوئے، نکلے اس اندھیرے سے میرے بھائی، اور اللہ کو خوش کرے، اللہ کے رسول کو خوش کرے، انبیاء و صحابہ کو خوش کرے، تاکہ لوگ خوش ہو جائے۔ ان کی طرح تو ہم بن نہیں سکتے، اب تو زیرو ہے، لیکن نقل تو کم از کم کرنا میرے بھائیو۔ دیکھیے مولانا عبدالوہاب صاحب، اللہ، جب ان کا نام سنتا ہوں نا تو دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہے۔ کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی لیکن کیا کام کر کے چلے گئے مولانا عبدالستار صاحب۔ کیا بتایا کہ خدمت کیسی ہوتی ہے عوام کی۔ ہائے، تم اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو نہیں سنبھال سکتے، پورے پاکستان کے یتیموں کو، جتنی بیوائیں، انہوں نے اس کو سہارا دیا، سبب بنے میرے بھائیو۔ انسان کرنے والا بنے نا، ساری زندگی ایک جوڑے میں وہ گزار کے چلا گیا، 2 3 جوڑوں کو لیکن وہ بدلتا اسی میں زندگی اس نے گزاری۔ عبدالستار ایدھی صاحب، اللہ، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، کیا میرے بھائیو کام کر کے چلا گیا۔ تو بس میرے بھائیو، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جس طرح نہیں بھولتے ہیں۔ عمران خان کو دیکھ لیں میرے بھائیو، اللہ اکبر، ہر شخص اس سے محبت کرتے، وہ محبت کرے بھی کیوں نہ میرے بھائیو، اللہ رسول کی بات کرتے، دعوت کی بات کرتے، کلمے کی بات کرتے، اسلام کی بات کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس آیا، مجھ سے مشورہ مانگتے کہ کس طرح اپنے اسلام کا کام کرنا ہے۔ اللہ، تو لوگوں کے دلوں میں تو رہے گا نا میرے بھائی۔ ہمارے ملک میں تو یہ بڑے دیندار لوگ ہیں میرے، محبت دل سے کرتے ہیں۔ ہم جتنے بھی ہم پہ عوام ظلم کرے، حکومت ہم پہ ظلم کرے، لیکن ہم ہے تو دیندار، کلمہ تو ہمارے سینوں میں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے میرے بھائیو۔ جس کو دین سے محبت ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت کے فردوس میں اکٹھا کرے، آمین۔ تو مجھے حکم ہے اعظم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔